دوستو آج کی ویڈیو میں ہم حضرت علی یعنی شیر خدا ان کی زندگی اور ان کی بہادری کی کچھ باتیں آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے اور والد کا نام عمران ہے اور کنیت ابو طالب، اور آپ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ امیر المومنین بھی ہیں اور امام المتقین بھی۔ آپ شیر خدا بھی ہیں اور مشکل کشا بھی، مرتضی بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی، اور آپ نقش رسول بھی ہیں اور جوز بطول بھی، جس نے کبھی خیبر کے قلعوں کو کھڑا اور کبھی مرحب ابن بدھ کو پچھاڑا، اور جس کی تلوار کبھی احد کے میدان میں چمکی اور کبھی بدر کے ریگستان میں، اور جس کی شمشیر کبھی غزوہ تبوک لہرائی اور کبھی غزوہ خندق میں کفر پر گری، اور جس نے اپنی بہادری و شجاعت کے صلے میں اللہ کی طرف سے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا تمغہ ذرات حاصل کیا۔ وہ ہے جو کعبہ میں پیدا ہوا اور شہید مسجد میں، اور جو ہمارے نبی کا ویر بھائی ہے، صحابہ کا مشیر ہے، مومنوں کا امیر ہے اور سنیوں کا پیر ہے، اور جو اس کو نہ مانے بے شریر ہے۔ علی وہ ہیں جس نے ہجرت کی رات محبوب خدا علیہ السلام کے بستر پر بسر کی۔ اس رات بڑا شدید امتحان تھا، اور اس رات نبی کے بستر پر سونا گویا تلواروں کے سائے میں سونا تھا، اور موت و ہلاکت سے دست بندست جنگ تھی۔ مکہ مکرمہ کے نامور اور مشہور قبیلوں کے بہادروں کا مقابلہ تھا۔ ہر لمحہ جان جانے کا خطرہ تھا، اس لیے کہ کافر پورے ساجب سمان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے اٹل ارادے سے آئے تھے، مگر چونکہ حضرت علی بھی ایمان کے کوہ گرہ تھے اور اس کے رسول میں سرگردہ تھے، اس لیے بغیر کسی تعامل کے آپ نے آقا و مولا کے بستر پر سونا منظور کر لیا، کیونکہ یہ وہ جانتے تھے کہ نبی کے حکم کے بعد سوچنا ایمان کی توہین ہے۔ نزہۃ المجالس جلد 2 صفحہ 210 میں حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ امام نفسی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبل از ولادت یہ کرامت تھی کہ آپ کی والدہ بت پرست تھیں، مگر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے وطن میں آئے تو آپ کی والدہ جب کبھی کسی بت کو سجدہ کرنے کا ارادہ کرتی تو حضرت علی روک دیتے تھے۔ مکہ مکرمہ کی اونچی اونچی اور بلند پہاڑیوں کے دامن میں اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے ارد گرد عرب کے مشہور بے نامور قبیلوں کے لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ خانہ کعبہ اور گرد و نواح کے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اور جوان اس وقت کے عرب کے دستور اور اپنے آباء و اجداد کی پرانی رسموں کے مطابق طواف کعبہ کر رہے تھے۔ ان میں حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بھی شامل تھیں، جو اپنے وطن مبارک میں ایک نفس اقدس اور اپنے صدقے رحم میں اسلام کا ایک غذا قدر موتی چھپائے ہوئے اس ہنگامے ہائے حیات انسانی سے بے خبر کعبے کی مقدس دیوار کے سائے میں اپنے دل کی گہرائیوں و حزن و ملال کا ایک طوفان اور اپنی روشنی پر خفت و ندامت کے آثار لیے سر جھکائے بیٹھی تھی، کیونکہ آثار ولادت پیدا ہو چکے تھے اور قدرت کے قانون کے مطابق درد جیے شروع ہو چکا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی یہاں کوئی حجاب نہیں اور کوئی پردہ نہیں، پھر اب وہ ایسی حالت میں کدھر جائے، اور ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک کعبہ کی دیوار پھٹ گئی اور گیپ سے آواز آئی کہ اے فاطمہ بنت اسد کعبہ کے اندر آ جاؤ۔ چنانچہ آپ کعبہ کے اندر چلی گئیں، اور پھر امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و شہادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ کسیرہ میسر ناقصود شہادت و کعبہ ولادت و مسجد شہادت، اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک کوئی ماں اب ایسا فرزند نہیں جنے گی جو پیدا کعبے میں ہو اور شہید مسجد میں۔ جناب خلیق قریشی لائل پور کے ایک بجوک ادیب و ہوش خطیب اور صاحب دل شاعر بھی ہیں۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و شہادت کو اپنے پاکیزہ تخیلات میں اس طرح ادا کیا ہے کہ تائید حق میں پہلی شہادت علی کی ہے، پیغمبر نبی کی ہے، ولایت علی کی ہے، مولد بھی محترم ہے، ولد بھی ہے محترم، کعبہ ہے اور جائے ولادت علی کی ہے، مولود کعبہ کے لیے مشہد بھی خوب تھا، مسجد میں اللہ اللہ شہادت علی کی ہے، کعبہ سے ابتدا ہے تو مسجد میں انتہا، مرقوم دو حرم میں حکایت علی کی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو کملی والے عقائد تو عالم تشریف لائے۔ ابھی تک شیر خدا نے آنکھ نہیں کھولی تھی، نبی نے علی کو گود میں اٹھایا اور پھر خود ہی نہلایا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ آج علی کو پہلا غسل میں دے رہا ہوں اور کل آخری غسل مجھے علی دے گا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک حضرت علی کے منہ میں دی تو حضرت علی نے آنکھیں کھول دیں کہ کل میں یہ اسلام کا جھنڈا اس کو دوں گا
کہ جس کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور وہ ایسا آدمی ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ صبح ہوئی تو ہر مسلمان کی تمنا یہ تھی کہ اسلام کا جھنڈا مجھے عطا ہو، لیکن حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ غلاموں نے عرض کی کہ آقا ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ، اور جب حضرت علی حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں پر لگا دیا۔ اسی وقت حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں جیسے کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اسلام کا جھنڈا عطا کر دیا اور ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھوں سے کمر پر باندھی۔ بس پھر کیا تھا، یہ اللہ کا شیر لشکر اسلام لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوا۔ نعرہ تکبیر کی خدائی آواز فضائے آسمانی میں گونجی، اور پھر اس اللہ کے شیر نے خیبر کی پتھریلی زمین پر اپنے علم اسلام گاڑ دیا۔ خیبر کی قلعہ کموس کا محافظ مرحب یہودی، جو کفر دنیا کا ایک مشہور و معروف اور زور آور پہلوان تھا، لوہے میں غرق، سر پر 2 من وزنی خود پہنے اور ہاتھوں میں گرج لیے ہوئے مقابلے میں آیا۔ ادھر حضرت علی بھی یہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ بس پھر کیا تھا، آپس میں 2 تلواریں ٹکرائیں، ایک اسلام کو مٹانے کے لیے اور دوسری بچانے کے لیے، ایک سما توحید و رسالت کو بجانے کے لیے اور دوسری جلانے کے لیے۔ یہ حق و باطل کی دست بندست جنگ تھی اور اسلام و کفر کا معرکہ تھا۔ ایک طرف سارا کفر تھا اور دوسری طرف حضرت علی، اس کے پیچھے ابو جہل تھا اور حضرت علی کے پیچھے مصطفیٰ علیہ السلام۔ مرحب نے اپنی بڑی چالاکی سے وار کیا، علی نے بڑی ہوشیاری سے روکا، اس نے پینترا بدلا، اس نے قدم بڑھایا، مرحب نے گرج اٹھائی، علی نے ہاتھ سے پکڑی، جھٹکا دیا اور گرج گر پڑا، اور پھر علی کی تلوار ہوا میں لہرائی، فضا میں چمکی اور بجلی کی طرح مرحب پر گری۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، پھر تلوار کا ایک بھرپور وار کیا، علی نے ڈھال پر روکا، ڈھال ٹوٹ گئی تو شیر خدا نے قوت پروردگار سے در خیبر کو اکھاڑا، اس کو ڈھال بنا لیا، اور پھر شمشیر حیدری اٹھی اور لپکی۔ مرحب نے ڈھال پر لی، لیکن ڈھال کو 2 ٹکڑوں میں کرتے ہوئی خود تک پہنچی، خود کو توڑ کر سر پر آئی اور سر کو کاٹتی ہوئی جسم تک پہنچی، جسم کو چیرتی ہوئی زمین پر گری تو زمین پکار اٹھی کہ یا اللہ مجھے علی کی تلوار سے بچا لے، اور پھر اللہ کے شیر نے جوش میں آ کر قلعہ کی دیوار کو زور سے پکڑ کر ہلایا تو زلزلہ آ گیا، در خیبر کے 40 گز کے فاصلے پر گرا۔ اس فتح و نصرت پر ایک بار پھر نعرہ تکبیر گونجی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید المرسلین علیہ السلام کا عطا کیا ہوا اسلام کا جھنڈا خیبر کے قلعے پر گاڑ دیا۔ دوستو، ایک دن شیر خدا کوفہ کی جامع مسجد میں مصلی پر بیٹھے ہوئے جو کہ روٹی کے سوکھے ہوئے ٹکڑے کھا رہے تھے اور وہ چبائے نہیں جاتے تھے، 2 آدمی حاضر ہوئے اور عرض کی، آقا یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں تو آپ نے در خیبر کے دروازے کو توڑ دیا اور یہاں یہ سوکھے ہوئے ٹکڑے چبا نہیں سکتے۔ شیر خدا مسکرائے اور فرمایا کہ سوکھے ہوئے ٹکڑے کھا رہا ہوں تو علی کی اپنی طاقت خرچ ہو رہی ہے، مگر خیبر کے قلعے کو توڑنے والی تو طاقت محمد علیہ السلام کی لگام تھی۔ دوستو، بعض منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ نے سارے شہر میں منادی کر دی، اور جب مدینے کے تمام لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے تو آپ ممبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھ گئے اور فرمایا کہ اے میرے نبی کے علم غیب پر اعتراض کرنے والوں، میں نبی نہیں علی ہوں اور نبی کا غلام ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ آج مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو، میں تم کو عرش اعظم کی باتیں بھی بتا دوں گا۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور بولا کہ اب آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے، بتاؤ اے علی، کیا تو نے اپنے رب کو کبھی دیکھا ہے؟ تو آپ جوش میں آ گئے اور فرمایا، خدا کی قسم میں ایک سجدہ کرتا ہوں اور دوسرا اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ خدا کو نہ دیکھ لوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھو اور میں زمین و آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہوں۔ پس حضرت جبریل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے اور کہا کہ اگر تم اپنے دعوی علم میں سچے ہو تو بتاؤ کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ تب حضرت علی نے زمین و آسمانوں پر نظر ڈالی اور مشرق و مغرب، شمال و جنوب کو دیکھا اور پھر مسکرا کر کہا کہ جبریل تم ہی ہو۔ اور پھر کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ میں اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب پاک کا صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کے ذریعے مجھ کو عطا کیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے جواب دیا، چون گسل دادا سد حضرت را زما سد آب در پلک خائے
दे पच बर्दाश्तम मन बर ज़बान खुद आरा फर्द बरदम कि जब मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को आखिरी गुस्ल दिया तो पानी के चंद कतरे सरवरे दो आलम अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस पलकों पर ठहरे रहे तो मैंने उनको अपनी ज़बान से चूस लिया। बस फिर इल्म बे इदराक का समंदर मेरे सीने में ठाठे मारने लगा और मैं कि ज़मीन व आसमान और फर्श व अर्श का इल्म हज़रत अली को ना होता तो इसमें न सिर्फ हज़रत अली की तौहीन की बल्कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कसरे शान थी, क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इस शहर का दरवाज़ा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हिकमत का शहर हूँ और अली इस शहर का दरवाज़ा है। और अल्लामा दवानी ने अखलाक जलाली में हिकमत की तारीफ़ यह की है कि आलम मौजूदात और ताकतें बसरी के साथ कमा हुक्कुहु जनाना हुक्कुहु जानना, और जब हज़रत अली बाब इल्म व हिकमत हैं तो फिर इस सारी कायनात और आलम मौजूदात का इल्म उनको क्यों ना होता। कभी लाहौर जाओ तो असल शहर में दाखिल होने से पहले दिल्ली दरवाजे या लाहौरी दरवाजे या भाटी दरवाजे और या यक्की दरवाजे से गुजरना पड़ता है। तो कमली वाले आका मुस्तफ़ा दो आलम का दुनिया को यह बताना भी मकसूद था कि जिस तरह किसी शहर में दाखिल होने से पहले किसी दरवाजे से गुजरना पड़ता है, इसी तरह मेरे तक पहुँचने से पहले इल्म के कदम चूमने ज़रूरी हैं और हज़रत अली के कदमों तक नहीं पहुँच सकते तो किसी मर्द दरवेश की चौखट ही को चूम लो। मदारिजुन नबूवत जिल्द 2 सफ़ा 385 सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तेह मक्का के बाद बड़े जाव जलाल, बड़ी शान व शौकत और बड़ी आब व ताब के साथ मक्का मुकर्रमा में बरूद फरमाया। अल्लाह के घर खाना काबा में 360 बुत थे जिनकी परस्ती होती थी। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि ए महबूब पाक अलैहिस्सलाम इन बुतों को तोड़कर मेरे घर को पाक करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छड़ी ली और बुतों को तोड़ने लगे और साथ ही करीब करीब वाले, नज़दीक नज़दीक वाले और पास पास वाले बुत सरवरे कायनात ने खुद तोड़ दिए, मगर चंद बुत ऊंचे थे और नबी करीम अलैहिस्सलाम का हाथ वहां नहीं पहुंचता था। इसलिए इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी, अली कहाँ है। सदाए नबूवत को सुनकर हज़रत अली फ़ौरन हाजिर हुए और अर्ज की, आका क्या हुक्म है। कमले वाले ने फरमाया कि अली इन बुतों को तोड़ दो। अर्ज की कि आका ने अगर इनको तोड़ा है तो इनको भी खुद ही तोड़ दो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तोड़ तो दूँ मगर बुत ऊंचे हैं और मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचता। तो हज़रत अली ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह आपकी भी समझ में नहीं आता, इसलिए कि यहाँ कहते हो कि मेरा हाथ नहीं पहुँचता और वहाँ उंगली का इशारा करो तो 14वीं रात का चांद तोड़ दो। और फिर अर्ज की, आका अगर आपका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचता तो ना सही मैं बैठ जाता हूँ, आप मेरी पुष्प पर खड़े होकर बुतों को तोड़ दें। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अली तुमने ठीक कहा, लेकिन अगरचे तुम शेर खुदा हो मगर नबूवत का बोझ ना उठा सकोगे। हज़रत अली ने अर्ज की, आका तो फिर क्या किया जाए। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं नीचे जाता हूँ और तुम मेरे कंधों पर चढ़कर बुतों को तोड़ दो। चुनाचे यह सैयदुल मुरसलीन अलैहिस्सलाम बैठ गए और हज़रत अली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर चढ़कर बुतों को तोड़ने लगे। तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, अली इस वक्त कहाँ तक पहुँच गए हो। तो हज़रत शेर खुदा ने अर्ज की, आका अगर हुक्म दो तो अरसे अजीम के पाए को पकड़कर नीचे खींच लाऊं। गौर करो कि जिस नबी के कंधों पर बैठकर अली अरसे अजीम के पाए को पकड़ सकता है तो वह नबी मेराज की रात को खुद कहाँ पहुँचा होगा। और फिर अपनी ज़िंदगी में हज़रत अली सिर्फ एक दफ़ा नबी के कंधों पर सवार हुआ, मगर मेरा आका हुसैन तो 9 साल नबी के कंधों पर खेलता रहा है। बुत टूट गए, हज़रत अली नीचे उतर आए तो मुस्कुराए। कमली वाले ने फरमाया, अली मुस्कुराते क्यों हो। अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैंने अर्श से छलांग लगाई है मगर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली चढ़ाया मैंने था और उतारा जिब्रील ने है। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सफ़ा 215 हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत अली से मोहब्बत करने वाला मोमिन है और बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक है। तारीख़ुल खुलफ़ा सफ़ा 121 हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, इसीलिए हज़रत अली के नाम के साथ करमल्लाहु वजहू भी कहा जाता है। तारीख़ुल खुलफ़ा सफ़ा 122 हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ, और यह दोनों हौज़ कौसर तक जुदा नहीं होंगे।
تفسیر روح البیان جلد 3 صفحہ 347 جنگ خیبر سے واپسی پر صحابہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میں تھک گیا ہوں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جانوں پر سر رکھ کر لیٹ جاؤ۔ چنانچہ سید المرسلین علیہ السلام حضرت علی کے جانوں پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ غور کرو کہ جھولی علی کی ہے اور سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ زمین پر عرش اعلیٰ کے نشان معلوم ہوتے تھے، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے تھے، اور اتفاق ایسا تھا کہ حضرت علی کو بھی عصر کی نماز پڑھنی تھی اور سورج غروب ہوتا جا رہا تھا اور نماز عصر کا وقت بھی تنگ سے تنگ ہو رہا تھا، مگر وہ مجسم دین و ایمان، پیکر علم و عرفان اور سراپے تفسیر قرآن اس کے مصطفیٰ علیہ السلام اور اطاعت رسول میں ایسا محب تھا کہ نہ نماز قضا ہونے کی فکر تھی اور نہ ہی ایک اہم فریضے میں چھوٹ جانے کا۔ وہ نگاہ مرتجا کی تھیں اور رخ انور مصطفیٰ کا۔ میری نماز ہے، یہی میرا سجود ہے، یہی میری نظر کے سامنے جلوہ حسن یار۔ وہ جانتے تھے اور ان کا عقیدہ یہی تھا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، لیکن اس کے مقابلے میں اگر آج کل کا کوئی گستاخ ملا ہوتا تو کملی والے کو اپنی مثل سمجھ کر جا کر نماز پڑھ لیتا، مگر وہ علی تھے جو رازدار سر مصطفیٰ تھے اور باب مدینۃ العلم تھے، اور وہ جانتے تھے کہ نمازیں پھر ادا ہو گر قضا ہو، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں، کہ نماز قضا ہو گئی تو پھر پڑھ لوں گا مگر خدا جانے محبوب خدا کا سر، کی نماز قضا ہو گئی تو پھر پڑھ لوں گا مگر خدا جانے محبوب خدا کا سر اقدس میری جھولی میں پھر آئے کہ نہ آئے۔ آخر سورج غروب ہو گیا اور حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی، مگر آنسو جاری ہو گئے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خواب راحت سے بیدار ہوئے، چشم نبوت کھولی اور فرمایا علی روتے کیوں ہو؟ عرض کی آقا نماز قضا ہو گئی ہے۔ علی کی ایک نماز قضا ہوئی تھی، وہ رونے لگے۔ محبان علی کی پانچوں گل کملی والی نے فرمایا کہ جا کر نماز پڑھ لینی تھی۔ عرض کی آقا کہ میرے ایمان و عشق نے یہ پسند نہ کیا کہ میں آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل پیدا کروں۔ غور کرو کہ حضرت علی کے سامنے دو مسئلے آ گئے، ایک نبی کی اطاعت اور ایک خدا کی عبادت۔ عبادت خدا کرتے ہیں تو اطاعت مصطفیٰ جاتی ہے اور اطاعت مصطفیٰ کو قائم رکھنے سے عبادت خدا گئی، مگر شیر خدا نے عبادت خدا بھی اطاعت مصطفیٰ ہی سمجھی، اور اگر وہ اطاعت مصطفیٰ کو چھوڑ کر عبادت خدا کر لیتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ قبول نہ ہوتی، مگر اطاعت مصطفیٰ کا یہ انعام ملا کہ ڈوبا ہوا سورج بھی عصر کے وقت پر آیا اور حضرت علی نے عصر کی نماز ادا کر لی۔ سورج غروب نہیں ہوتا بلکہ وہ عرش الہی کے نیچے سجدہ ادا کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ڈوب گیا۔ اس قانون قدرت کے مطابق سورج عرش کے نیچے سجدہ کر رہا تھا۔ ادھر کملی والے کی انگلی کا اشارہ ہوا تو سورج نے عرض کی ہوگی کہ مولا تیرے عرش کے سجدے چھوڑ کر کیسے واپس جاؤں، تو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہوگا کہ اے سورج آج میرے عرش کا سجدہ تو قضا ہو سکتا ہے لیکن علی کی نماز قضا نہیں ہو سکتی۔ یہ نبی کا معجزہ بھی تھا اور علی کی کرامت بھی، یہ اعزاز نبوت بھی تھا اور شان ولایت بھی، یہ مرکز نبوت تھا، یہ منبع ولایت تھا، وہ خدا کا رسول تھا، یہ زوج بطول تھا، یہ مصطفیٰ تھا، وہ مرتضیٰ تھا۔ یوں تو زمانہ نبی میں اسلام کی کوئی بھی ایسی جنگ نہیں ہے جس میں شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہادری و شجاعت کے ظہور نہ دکھائے ہوں، غزوہ احد سے لے کر فتح مکہ تک، مگر جنگ خندق میں حضرت علی نے جس جواب مردی، جرأت، استقلال اور بہادری کا ثبوت دیا، اور اس پر زمین والے ہی نہیں آسمان کے فرشتے بھی قیامت تک تحسین و آفرین کے پھول برساتے رہیں گے، اور یہی وہ جنگ ہے جس میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ خود سید المرسلین بھی خندق کھودنے میں شریک تھے۔ غرض کی کفر 30,000 آزمودہ کار اور لڑاکی جمان لے کر پوری طاقت کے ساتھ ایک فیصلہ جنگ لڑنے کے لیے آیا تھا، اور ان میں کفر کا ایک مشہور شہ سوار، جور آور اور جنگجو عمر بن عبد ود بھی شامل تھا، جو 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا۔ لشکر کفار کے رعب و دبدبہ سے مسلمانوں کے دل دہل گئے، اور پھر وہی عرب کا مشہور شہ سوار اور کفر کے لشکر کا بہادر اور دیو پیکر عمر بن عبد ود گھوڑے کو ایڑ لگا کر خندق کو پھاند کر لشکر اسلام میں آ پہنچا، اور بڑے تکبر و غرور
اور بڑے جوش و خروش سے پکارا، ہے کوئی مسلمان مقابلہ کرنے والا؟ شہنشاہ دو عالم علیہ السلام نے لشکر اسلام کی طرف نگاہیں اٹھائیں، تمام کے تمام دم بخود تھے۔ اس نے پھر پکارا، ہے کوئی مسلمان مقابلہ کرنے والا؟ کملی والی نے پھر مسلمانوں کو دیکھا مگر کوئی بھی نہ اٹھا۔ اس نے پھر دعوت مبارزت دی تو پھر خون حیدر جوش میں آ گیا، اٹھے، نبی کے قدم چومے اور اجازت چاہی۔ سید المرسلین علیہ السلام نے اجازت دی، علی کی پیشانی کو بوسہ دیا، اپنا امامہ علی کے سر پر رکھا اور ذوالفقار حیدری علی کو عطا کی اور فرمایا کہ علی جاؤ، اس کافر کو تمہارے سپرد کیا اور تمہیں اللہ کے سپرد۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دو تلواریں آپس میں ٹکرائیں، ایک حقبہ سادہ کی تباہی کے لیے اور دوسری اس کی پشت پناہی کے لیے، ایک اسلام کو مٹانے کے لیے اور دوسری اس کو بچانے کے لیے۔ مقابلہ بڑا ہی سخت تھا، وہ پیکرے کفر کا طغیان تھا، یہ مجسمہ دین بے ایمان تھا، اسے اپنے سازو و سامان پر ناز تھا اور اس نے اپنی قوت ایمان پر فخر تھا۔ فولادی تلواروں کی جھنکار، آبدار شمشیروں کی چمک اور مضبوط ڈھالوں کی کھڑکھڑاہٹ سے خندق کی زمین لرز گئی، اور عین اس جبکہ دونوں بہادر اپنی اپنی بہادری سے جوہر دکھا رہے تھے۔ سید امیر الانبیاء علیہ السلام نے نگاہ اٹھائی، جنگ کا انداز دیکھا تو فرمایا کہ وہ دیکھو، آج ایمان مکمل کفر سے لڑ رہا ہے۔ مکمل ایمان علی تھا اور مکمل کفر ابن عبد۔ عمر نے تلوار اٹھائی، علی نے ہمت دکھائی، اس نے پکارا، اس نے للکارا، وہ جوش میں تھا، یہ ہوش میں تھا، وہ غصے میں تھرا رہا تھا، یہ حوصلوں میں مسکرا رہا تھا۔ اس کی تلوار لہرائی، اس کی شمشیر چمکی اور پھر ایک دوسرے پر بار اور حملوں پر حملے کرنے لگے۔ اس نے کنپٹی ماری، اس نے توڑ دیا، اس نے بازو بند مارا، اس نے ڈھال پر اتارا۔ وہ بھی بہادر و جرار تھا، یہ بھی حیدر کرار تھا۔ اس نے تلوار ماری، علی نے روکی اور پھر شیر نے جلال میں آ کر ضرب حیدری لگائی جس کی وہ تاب نہ لا سکا اور زمین پر گر پڑا۔ حضرت علی اس کی چھاتی پر بیٹھ گئے اور اس کا سر کاٹ لیا، اور لشکر اسلام نے نعرہ تکبیر کی آواز گونج اٹھی، اور اس طرح سے شیر خدا کے ہاتھوں و غزوہ خندق کے اسلام کو کفر اور توحید کو شرک پر فتح ہوئی، حق کو باطل اور شرافت کو بعثت پہ غلبہ حاصل ہوا، انسانیت کو بربریت پر اور نیکی کو بدی و برتری ملی۔ اور پھر اس جرات کی صلے میں اور اس بہادری کے بدلے میں شیر خدا کو دربار مصطفیٰ علیہ السلام سے یہ پیغام ملا کہ حضرت علی کی جنگ جو انہوں نے غزوہ خندق کے دن لڑی، وہ تمام مسلمانوں کے تمام اعمال سے افضل ہے۔ مدارج النبوت جلد 4 صفحہ 234 کی جنگ خندق میں حضرت علی کا لڑنا میری امت کے قیامت تک کے نیک اعمال سے افضل ہے۔ تفسیر کبیر جلد 2 صفحہ 301۔ نبی کریم نے حضرت علی سے پوچھا کہ غزوہ خندق میں ابن عبد کے ساتھ لڑتے وقت تم نے کیا محسوس کیا؟ تو شیر خدا نے عرض کیا کہ اگر تمام عرب کے بہادر ایک طرف ہوتے تو بھی میں ان پر غالب آ جاتا، اور دوستو ایسا ہوتا بھی کیوں نہیں، کیونکہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار درویش لاہوری کہتا ہے کہ تیری خاک میں ہے اگر سرا تو خیال پھینک بے گنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے سعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ جب مردان حق پرست پیران اعزاز اور گوسان جمام اور صحابہ ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ چونکہ حضرت علی منبع ولایت ہیں، اس لیے کوئی پیر اس وقت پیر، کوئی ولی اس وقت ولی، کوئی گوس اس وقت گوس اور کوئی قطب اس وقت تک قطب نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ علی کے قدم نہ چومے اور اس کی فقیری و درویشی پر علی کی مہر نہ لگے۔ تو پھر موجودہ مادہ پرستی کے دور اور خلافت و گمراہی کے زمانہ میں بھی ہمارے پیروں فقیروں اور ہمارے درویشوں اور دستگیروں اور مزاروں کے مسند نشینوں کو، خانقاہوں کے سجادہ نشینوں کو اور ہر مرد مومن کو بھی چاہیے کہ وہ حضرت علی کے نقش قدم پر چل کر کفر و طغیان کے مقابلے میں اور باطل و شرک کے مقابلے میں اور جلالت و گمراہی کے اندھیروں میں رشد و ہدایت کی شمع روشن کرنے کے لیے بغل میں قرآن حضوروں سے نکلے اور مکانوں سے باہر آئے اور مسلوں سے اٹھے اور کفر و شرک کی دنیا میں توحید و اسلام کی صدائیں حق و صداقت بلند کر کے پرچم دین و اسلام بلند کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔